بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو اردو کلاس 9th کے حوالے سے آج ہمارا دوسری ٹرم کا پہلا سبق ہے۔ سبق پڑھنے سے پہلے مصنف کا تعارف ہم کریں گے۔ دوسرا سبق یعنی شاعروں کے لطیفے، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، ان کا تعارف۔ پیدائش مولانا محمد حسین آزاد دلی میں 1830 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب والد کی وفات کے بعد تلاش معاش کے لیے سرگرداں پھرتے رہے، پریشان رہے اور دلی کو چھوڑا، لکھنؤ میں، حیدرآباد پھر گئے، لکھنؤ سے پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئے اور یہاں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے بہت ساری کتابیں لکھوائیں، نصابی اور درسی کتابیں لکھوائی گئیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ پھر حکومت پنجاب نے یعنی اس سے کتابیں لکھوائیں گی۔ اس کے بعد پھر آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1888 میں دماغی مرض ہوا جو آخر دم تک رہا، اسی سے پھر وفات ہوئی ان کی۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں، وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد ہیں، اس کو ایجاد کرنے والے ہیں، اپنے اسلوب کو بیان کرنے کے انداز کو، اور اسی کے خاتم بھی وہی ہیں، ختم کرنے والے بھی وہی ہیں۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان، مثالوں کے ساتھ جو بات کو کرتے ہیں، مثال دے کر کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد مقام رکھتے ہیں، ایک انفرادیت ان کا مقام ہے۔ وہ تخیل افرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت اور حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو بہت متاثر کیا۔ ان کا ایک اپنا انوکھا انداز ہے۔ بعد میں آنے والے جتنے شعراء تھے یا مصنفین تھے، انہوں نے ان کے انداز کو دیکھا، پرکھا اور بہت متاثر ہوئے۔ خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے۔ جدید شاعری کا آغاز انہی سے ہوا، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال اور قصص ہند، سخندان فارس بہت مشہور کتابیں ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے ہی مرتب کیا تھا، وہ لکھا تھا انہوں نے اس کو۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ سبق پڑھتے ہیں تو پہلا پیراگراف، اس سے سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے ہم۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انہیں کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے، میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ آہ یعنی افسوس، واہ خوشی کے موقع پر یہ الفاظ اس طرح کے کہے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر شعر پڑھا میر صاحب کا، مثال، کیونکہ مثال ہی ان کا جو لکھتے ہیں مثال کے ساتھ لکھتے ہیں، تو شعر پڑھا انہوں نے، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا،
سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدا میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ تو اس تشریح میں حوالہ متن سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے حوالہ متن میں دو چیزیں، سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ سبق کا نام کیا ہے کہ شاعروں کے لطیفے، مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد، اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں۔ جو بھی اس میں 3 یا 4 پیراگراف میں مشکل الفاظ کے معنی ہوں ان کے معنی لکھے جاتے ہیں۔ تو ان میں تکرار یعنی بحث کی، طول کھینچا، لمبا کیا بہت، اور اس میں اور لفظ ہے آہ یعنی غم، افسوس، واہ خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایک دن 2 شخصوں میں میر اور مرزا کے بارے میں تکرار ہوا، بحث بڑھتی گئی، بات لمبی ہوتی گئی۔ ایک میر کے خیر خواہ تھے، ان کے گنگانے والے تھے، ان کی تعریف کرنے والے تھے، اور دوسرے صاحب جو تھے وہ مرزا صاحب کی تعریف کرنے والے تھے، اور اسی طرح ان کی بات بڑھتی گئی۔ بات جب بڑھی تو پھر یہاں انہوں نے پھر دونوں کی اشعار پڑھے گئے، دونوں کے اشعار پڑھے گئے۔ میر کا شعر پڑھا کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، یہ میر کہتا ہے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے مرزا کا شعر پڑھا۔ مرزا کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدا میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، کہ یعنی شور نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ اس طرح ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا اسی طرح بیان کیا، سارا قصہ بیان کیا، بتایا کہ ہماری بحث کس طرح ہوئی، بات کس طرح بڑھی، کیا حال ہوا، سارا حال مرزا صاحب کو سنایا گیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو شعر پڑھا گیا ہے تو میر کا، لیکن جو داد خواہی ہے، جو اس کو داد و تحسین دی گئی، واہ واہ جہاں کی گئی، ان کو انعام و اکرام سے نوازا گیا، ان کی بات پر واہ واہ کہی گئی، یہ ان کی ددا کی معلوم، ددا کہتے ہیں بچوں کی پرورش کرنے والی جو دایا ہوتی ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ ان کی جو یہ تحسین ان کو دی گئی، ان کی یہ دایا نے ہی تحسین ان کو دی ہوگی۔ پیرا نمبر 2 ہے، ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی جو 12-13 برس کی عمر کے تھے، ان کی غزل پڑھی جس کا مطلب یہ تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، پوچھا یہ مطلب کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا، کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ کچھ الفاظ کے معنی ہیں، یعنی کہ مرشد زادے، مرشد کے بیٹے، اور اسی طرح شعراء جو ہیں شاعر کی جمع ہے۔ کچھ اور الفاظ ہیں، یعنی مطلب غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے پہلے مصرے میں جو بات کی جاتی ہے، پہلا یعنی غزل کا پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے، اور صاحبزادہ یعنی صاحب کا بیٹا۔ دوسرا پیراگراف جس کی تشریح کرنے سے پہلے مصنف یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن جو ہے ایک دن سودا نے مشاعرے میں کلام جو پڑھا تھا، وہاں جو بیٹھے تھے تو ایک لڑکے نے وہاں شعر و شاعری کی، جو شعر انہوں نے پڑھا، تو جب ان کا شعر جو سنا گیا تو پھر یہاں یہ کہا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کون ہے لڑکا جو شعر پڑھ رہا ہے، جو مطلب پڑھ رہا ہے، یہ کون ہے شعر لڑکا؟ تو بتایا گیا ایک 12-13 سال کا لڑکا ہے جو یہ شعر و شاعری کر رہا ہے۔ تو پھر کہا گیا، تو یہاں پھر گرمی کلام پر سودا نے بھی کہا، جب کلام ایسا سنا گیا تو سودا یہاں بول پڑے کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ کلام ان کا ایسا تھا جو دل کو لگا، دل کی بات انہوں نے کی تھی، تو یہاں پھر ان کو بولنا پڑا کہ یہ جو شعر و شاعری کر رہے ہیں یہ لڑکے غم زدہ شاعری ہے ان کی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنی جوانی کی حد تک پہنچ سکیں۔ تو پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، چند دنوں کے بعد وہ لڑکا پھر جل کر مر گیا۔ پیرا نمبر 3 ہے بیٹا، ایک دن انشاءاللہ خان
جرت کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا، اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجھی۔ سید انشا نے فوراً جو ہی یہ مصرع سنا تو فوراً اس کا دوسرا مصرع ساتھ لگا دیا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ بس جو ہی یہ سننا تھا جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشا کے آگے آگے بھاگتے رہے اور یہ پیچھے پیچھے ان کو ٹٹولتے رہے، کیونکہ اندھے تھے، نظر کچھ نہیں آتا تھا، تو اپنی لکڑی اٹھا کر ان کو ڈھونڈتے رہے۔ یعنی ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے اور دیکھا کہ جرت جو ہیں سر جھکائے بیٹھے ہیں، کسی سوچ و بچار میں گم ہے۔ تو پھر انشاءاللہ خان نے ان سے پوچھا خیریت تو ہے، کس سوچ میں ہو؟ تو جرت کچھ دیر خاموش رہے، خاموشی کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ایک مصرع ذہن میں آیا ہے، تو سوچ رہا ہوں کہ دوسرا مصرع اگر اس کا مل جائے تو مطلع ہو جائے گا، شعر مکمل ہو جائے گا۔ تو پھر انشاءاللہ نے اصرار کیا کہ مجھے بتائیں وہ مصرع جو آپ نے سوچا ہے، ذرا مجھے تو بتائیں۔ تو جرت نے جواب دیا نہیں، مجھے خطرہ اس چیز کا ہے، مجھے ڈر اس چیز کا ہے، اگر میں وہ مصرع پڑھ دیتا ہوں تو تم فوراً اس کا دوسرا مصرع لگا کر اس شعر کو اپنے نام کر لو گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کرتا، آپ مصرع تو پڑھ کر سنائیں۔ بس جو ہی مصرع سنانا تھا جرت نے جو ہی مصرع پڑھا تو فوراً انشاءاللہ خان نے اس کا جواب دیا، یعنی دوسرا مصرع ساتھ لگایا۔ بس جو ہی دوسرا مصرع لگانا تھا تو جرت پہلے تو ہنس پڑے اور پھر لکڑی اٹھا کر ان کے پیچھے دوڑ پڑے، کیونکہ مصرع ہی ایسا تھا، اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی، کیونکہ وہ اندھے تھے اس لیے انہی پر بھی وہ مصرع وہ پھبتی کسی گئی، ان پر ہی مذاق اڑایا گیا۔ تیسرا پیراگراف ہے، ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء بھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، کیا پڑھتے ہیں؟ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ امام نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے تعریف کی۔ اس کی تشریح میں کہ اس شیخ امام بخش ناسخ ایک مشاعرے میں جانے تھے تو بہت تاخیر سے پہنچے، آخر میں پہنچے، جلسہ ہو چکا تھا، لوگ ان کے اشتیاق یعنی شوق میں دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے شیخ صاحب کو سننے کے لیے، کیونکہ ان کی شاعری بہت اعلیٰ پائے کی شاعری ہوتی تھی، اسی لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے ان کو سننے کے لیے آتے تھے، اور یہ ہمیشہ مشاعرے کے آخر میں ہی اپنی شاعری سناتے تھے۔ تو اس دن یہ آخر میں ہی پہنچے تو لوگوں نے شکوہ کیا کہ امام صاحب آپ نے بہت دیر کر دی، آپ دیر سے پہنچے ہیں۔ تو پھر انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، موقع دیکھتے ہوئے بڑے کام کا شعر پڑھا، تو بہت ہی اعلیٰ پائے کا شعر ہے کہ کہتے ہیں جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ جب تک تسبیح میں جس طرح امام یعنی بڑا دانہ نہیں ہوتا، اس تسبیح کو تسبیح نہیں کہا جاتا، اسی طرح جس جماعت کا امام نہ ہو، جن لوگوں کا امام نہ ہو، وہ جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک میں نہ آتا اس وقت تک یہ جلسہ ختم بھی نہ ہوتا۔ پیراگراف نمبر 5 ہے، ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا حضرت رخصت کو آیا ہوں، اور فرمایا خیر باشد کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا،
کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا، وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے حضرت یہاں اور وہاں کا خدا اور ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہی ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا وہ یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کر دیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ یہاں کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ خاطر جمی یعنی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے۔ اب یہاں اس پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ استاد شاگرد کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ شاگرد اپنے استاد کو کہتے ہیں، کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، میرے حالات بہت تنگ ہیں، تلاش معاش کے لیے میں باہر کا سفر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہجرت میں برکت ہے اور مجھے آپ اجازت دیں۔ تو استاد صاحب بارہا ان کو ٹال دیتے تھے، ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، آخر کام اس سے نہ چلا۔ کتنی مرتبہ وہ اجازت مانگنے کے لیے آئے، استاد صاحب انہیں یہی کہتے تھے میاں یہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مل بیٹھتے ہیں، جو کچھ مل رہا ہے اس پر صبر شکر کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہیں جو کچھ مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھو، مل بیٹھ کر ہم کھا رہے ہیں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شاگرد جو ہے آئے اور استاد صاحب سے کہتے ہیں حضرت مجھے اجازت دیں، میں بنارس جا رہا ہوں، کچھ وہاں جو ہے تلاش معاش کے لیے محنت مزدوری کروں گا، کچھ وہاں سے حاصل ہوگا۔ تو استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دے دیتا ہوں، میرا ایک پیغام ہے وہاں کے لیے، وہ میرا پیغام لیتے جاؤ۔ تو شاگرد نے پوچھا جی پیغام آپ کا کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے وہاں جا کر صرف اتنا کرنا، وہاں کے خدا کو جا کر میرا سلام کہہ دینا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا یہاں کا خدا اور ہے اور وہاں کا خدا اور ہے؟ تو انہوں نے پوچھا جب یہاں اور وہاں کا خدا ایک ہی ہے تو وہاں تم جا کر کیا کرو گے؟ جو خدا تمہیں یہاں دے گا وہی خدا تمہیں وہیں دے گا۔ جس قلب کے ساتھ، محنت و مشقت کے ساتھ وہاں جا کر تم مانگو گے تو وہی محنت اور مشقت یہاں کر لو اور اللہ سے مانگ لو، اللہ رب العزت تمہیں اطمینان سے فراخی رزق عطا کریں گے، ضرور دیں گے۔ تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی، تو پھر انہوں نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا، موقوف کر دیا اور اللہ کی ذات پر صبر شکر کر کے دل جمی کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔ آخری پیراگراف ہے، ریڈنگ کر رہے ہیں اس کی۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کے طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کہا، رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا، استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا۔ استاد صاحب نے بے توقف کی عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ یہاں اس پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ استاد ابراہیم ذوق ایک دربار میں حاضر تھے، معمولی سا دربار لگا ہوا تھا اور مرشد زادے تشریف لائے جو دوسری بیگم سے تھے، یعنی ان کی بیگمات دو تھیں، دوسری بیگم سے تھے، وہ تشریف لائے۔ کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے، ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ وہ پیغام آ کر انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے کان میں سنایا اور واپس چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کی، صاحب عالم یعنی بادشاہ وقت جہاں پناہ، اس قدر جلدی آنا اور اس طرح واپس جلدی جانا یہ کیا ہے؟ صاحب عالم کی زبان پر اس وقت صاف مصرع نکلا، بات نکلی کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ بات ہی ایسی تھی تو بادشاہ نے اس وقت، کیونکہ استاد ابراہیم ذوق موقع پر موجود تھے، ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیسا صاف مصرع ہوا ہے، جواب دیجئے۔ استاد صاحب نے بے توقف
بغیر کسی وقفے کے اس مصرے کو مکمل کیا اور کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو اس طرح ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ تو بیٹا جی امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیں گے اور غور و فکر کریں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔